اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی آج جمعۃ المبارک تھا اور حسب روایت و معمول آج ہماری سیرت کلاس ہے۔ گزشتہ ہفتے کے روز سیرت کا جو ہمارا لیکچر ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعت کے معاملات، آپ کے رضائی رشتہ دار، پھر اس کے بعد رضاعت کی مدت مکمل کرنے کے بعد آپ دوبارہ اپنی والدہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کے ہاں لے گئیں، اور چونکہ وہ آپ کی وجہ سے اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں، اور اسی طرح اپنے مال میں، بکریوں وغیرہ میں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ برکات دیکھ چکی تھی۔ اور پھر آپ کا جو ایک انفرادی پن تھا، دوسرے بچوں سے آپ کا ایک انوکھا پن جو تھا نا، لاڈ پیار محبت سنجیدگی متانت، ٹھیک ہے نا، یہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا کو بہت زیادہ متاثر کر چکا تھا۔ اس لیے وہ آپ کو اپنے سگے بیٹوں اور اولاد سے زیادہ چاہتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ محمد میرے سے جدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف وہ مجبور بھی تھی کہ وہ امانت تھے۔ تو جیسے ہی 2 سال کا مدت کا عرصہ پورا ہوا تو سیدہ حلیمہ جو ہیں وہ آپ کو آپ کی والدہ کے یہاں لے گئیں۔ ویسے ان کا معمول یہ تھا کہ ہر 6 ماہ بعد وہ آپ کو مکہ لے کے جاتی تھی، آپ کی والدہ سے، آپ کے دادا جان سے اور دیگر عزیز و اقارب سے ملانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کچھ چوتھی بار یعنی 2 سال پورے ہونے پہ، چونکہ 2 سال دودھ پلانا ہوتا ہے، تو رضاعت کی مدت جب مکمل ہوئی تو سیدہ حلیمہ آپ کو دوبارہ آپ کی والدہ کے پاس لے گئیں، اور آپ کی والدہ کو جا کے ملایا، اور پھر ان سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں، ٹھیک ہے نا، تو میں چاہتی ہوں میں محمد کو اپنے پاس کچھ عرصہ یا 2 سال کا عرصہ اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اس کی بڑی وجہ ایک یہ بھی انہوں نے بیان کر دی کہ چونکہ پتہ مکہ کا علاقہ تھا، شہری علاقے کے اندر عام طور پہ وبائیں یا اس طرح کی نا بیماریاں بھی عام ہو جاتی ہیں، اور ان دنوں مکہ میں ہلکی سی وبا بھی تھی، تو کہنے لگی کہ مکہ کے اندر وبا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اب بیٹا ہمارا جو ہے وہاں پہ صاف شفاف فضا میں رہے گا، ٹھیک ہے، صحت مند بھی ہوگا، زبانی طور پہ بھی بہتر ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ مجھے نا کچھ عرصے کے لیے محمد مزید دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سیدہ آمنہ رضی اللہ آمنہ سے انہوں نے اس طرح باتیں کر کے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیا، ٹھیک ہے نا۔ سیدہ آمنہ خوش دلی سے ان کا مطالبہ مان گئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے۔ سیدہ حلیمہ بڑے چاہ سے اور بڑی خوشی خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے علاقے میں آئیں۔ تو ابھی آپ کو آئے ہوئے تقریباً کوئی 3 یا 4 ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو آج ہمارے لیکچر کا موضوع بھی ہے، اور وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کا چاک کیا جانا، شق صدر جس کو عربی میں کہتے ہیں، شق صدر ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہمارا یعنی کہ نا یہ جو موضوع سخن ہے وہ یہی ہے کہ شق صدر کتنی بار ہوا اور کیسے ہوا، اور اس کے بارے میں کیا کیا روایات ہیں، اور یہ کس انداز سے ہوا، اس کی تفصیلات آج یہ ہمارے لیکچر کا موضوع ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیار بنی سعد میں 2 سال کے بعد سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا کے علاقے میں آئے، چند ماہ پھر ہوئے تھے، 2 سال یعنی آپ یوں کہہ لیجیے کہ آپ کی عمر کو 2 سال آپ کہہ لیجیے کو 25 کے مہینے تھی، 25 یا 27 28 اتنے کے قریب تھی۔ تو آپ حسب معمول اپنے بھائی کے ساتھ، سیدہ حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ بکریوں کو لے کر کے باہر چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں آپ یعنی کہ نا وہ بکریوں کے ساتھ چھوٹے بچے تھے تو بکریاں بھی چروا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کھیل کود بھی ہو رہا ہے بچوں کا جیسے ہوتا ہے۔ تو اسی کھیل کود کے عالم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے کہا، غالباً عبداللہ تھا وہ، ان سے کہا جاؤ آپ ماں جی سے روٹی لے آؤ، دوپہر کا کھانا لے آؤ، میں بکریوں کے پاس ہی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ عبداللہ جو تھے وہ گھر سے کھانا لینے چلیں گے، تو آپ اکیلے ہیں، باقی بچے بھی تھے۔ تو کہتے اچانک میں نے دیکھا بڑے 2 خوبصورت آدمی، بعض روایات میں کہ پرندوں کی طرح میرے اوپر سے آئے، ٹھیک ہے نا، میرے پاس آ گئے اور ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہوا یہ وہی ہے نا؟ میں کہا ہاں یہ وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے لگے چلے ٹھیک ہے آؤ پھر ان سے بات کرتے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، وہ یعنی کہ نورانی چہرے ہیں اور سفید لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے یعنی کہ اپنے چہرے میرے سے ڈیل ڈول سے بڑے خوبصورت تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ باتیں کرتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ اچھا ان کو پکڑیں اور ان کو ترازو میں ڈال دیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا اور 10 لوگ دوسرے پلڑے میں رکھ دیے۔
وزن کیا تو میرا وزن زیادہ تھا، ٹھیک ہے نا، 10 افراد سے میرا وزن زیادہ تھا، تو انہوں نے کہا اچھا اب ان کا وزن 100 افراد کے ساتھ کرو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک پلڑے میں 100 افراد ڈالے اور دوسرے میں مجھے رکھ دیا، تو میرا پلڑا 100 سے بھی بھاری ہو گیا، ٹھیک ہے، میرا پلڑا جھک گیا وزنی ہونے کی وجہ سے، 100 افراد اوپر کو اٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ان کا وزن 1000 افراد کے ساتھ کرو، ایک پلڑے میں 1000 افراد ڈالے گئے اور دوسرے میں مجھے رکھا گیا، تو میرا پلڑا پھر جھک گیا، وہ 1000 افراد بھی میرے مقابلے میں ہلکے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ فرشتہ دوسرے کو مخاطب کر کے کہنے لگا یار چھوڑ دیں، ان کی شان بہت اونچی ہے، اگر آپ پوری دنیا کو ان کے مقابلے میں تولیں گے، وزن کریں گے، وہ ساری دنیا بھی ان کے مقابلے میں ہلکی ہوگی۔ گویا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے آپ کی شان اور مقام اس عملی صورت کے اندر دکھائی گئی، ٹھیک ہے نا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پھر ان میں سے ایک نے مجھے پکڑا اور لٹا دیا، لٹا کر کے پھر انہوں نے میرے ایسے سینے مبارک کو نا چاک کر دیا، کاٹ دیا، ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہ خون نکلا نہ کوئی درد ہوا، بلکہ مجھے ایک عجیب سی نا یعنی کہ نا محبت سی اور لطف سا، خوشی سی محسوس ہوئی، بجائے تکلیف اور درد ہونے کے نا ایک یعنی کہ نا خوشی سی محسوس ہوئی، یعنی کہ نا جس طرح جسم کو سہلاتے ہیں نا، گدگدی سی ہوتی ہے، تو پھر اس سے یعنی کہ نا ایک طرح یعنی کہ نا آدمی کو مزہ بھی آتا ہے، لطف سا آتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ میری کیفیت تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر انہوں نے آپ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک برتن تھا جو غالباً سونے کا تھا اور برف سے بھرا ہوا تھا، اور برف بڑی خوبصورت اور سفید تھی، ٹھیک ہے نا۔ سونے کے برتن میں انہوں نے برف ڈالی تھی بڑی خوبصورت سفید، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب میرا سینہ مبارک چاک کیا، تو سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد پھر انہوں نے میرے جسم کے اعضاء باہر نکالے، اور انہی میں سے پھر انہوں نے نا کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا نکال کے پھینک دیا، اور کہہ دیا کہ یہ آپ کے اندر شیطان کا حصہ تھا، ٹھیک ہے نا، یہ آپ سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو اور آپ کے اعضاء کو برف کے ساتھ دھویا، کیونکہ برف جو ہوتی ہے نا اس کے اندر ذرا برابر بھی ڈسٹ کا اور مٹی وغیرہ کا نشان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، جس طرح اللہ باعث بینی کی دعا ہم نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم مغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اللہ میرے گناہوں کو دھو دے پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اور برف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اولے اور برف دھونے کے لیے استعمال نہیں ہوتے، لیکن چونکہ یہ پانی بڑا صاف ہوتا ہے اور آپ کو پتہ جتنا مٹیریل عمدہ ہوگا اسی قدر رزلٹ عمدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اولوں اور برف کے ساتھ دھونے کی بات کی جاتی ہے کہ اللہ اچھی طرح میرے گناہ صاف، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ کے سینہ اطہر کو صاف کرنے کے لیے یہ پانی استعمال کیا گیا، جو بڑا خوبصورت تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ پانی زمزم کا تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی دنیا کا بہترین پانی، اور وہ بھی برف کی صورت میں لا کر کے آپ کے سینہ اطہر کو دھویا گیا، اور وہ شیطانی حصہ جو تھا کالے رنگ کی صورت کے اندر لوتھڑا سا، وہ نکال کے باہر پھینک دیا گیا۔ اور برف کا اہتمام اس لیے بھی کیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ تاکہ سینہ مبارک ٹھنڈا رہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے بڑے ہو کر کے بڑے بڑے کام سر انجام دینے تھے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے کاموں کا بوجھ اٹھانا تھا، اور بڑی جلی کٹی اور گئی گزری باتیں آپ نے سننی تھی، ٹھیک ہے، جس سے آدمی کا بعض اوقات کہہ دیجیے کہ نا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے نا۔ اس لیے نکنا وہ ٹھنڈی برف سے آپ کا سینہ مبارک دھو کر کے آپ کو گویا یہ ایک علاج کر دیا گیا کہ تاکہ آپ ٹھنڈے رہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو سکون محسوس ہو، لوگ باتیں کریں، تان و تشنیع کریں، طنز کریں، جلی کٹی سنائیں، تو آپ ان کی باتیں سن کر کے نا ہائپر نہ ہوں، غصے میں نہ آئیں، ان کے ساتھ سختی اور جذبات والا معاملہ نہ کریں۔ یہ ایک حکمت تھی ٹھنڈے پانی کے ساتھ سینہ مبارک کو دھونے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یوں جس طرح پہلے بھی لیکچر کے اندر یہ بات کر دی گئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو ہوتے ہیں وہ بچپن سے اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا کوئی حصہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں رہنے دیتے جو کل ان کے لیے تنقید کا باعث بن جائے، کوئی بندہ اس پہ انگلی اٹھا سکے، دیکھا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، چھوٹے ہوتے آپ بھی یہ کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے کیا گول کھلائے ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی آپ کو سارا جانتے ہیں، آپ ہمارے ہاتھوں میں پلے ہیں، ہمارے سامنے جوان ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ نا کسی کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ کوئی میرے پیغمبر کے بچپن کے حوالے سے، جبکہ بچہ ایک طرح کا معصوم ہوتا ہے، اس کا قصور نہیں ہوتا، وہ بے سمجھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ باتیں اس کے خلاف کہیں نہیں جا سکتی، اس کو دعوے کے طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ بچہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ شریعت نے بھی ہمیں جو ذمہ دار بنایا ہے وہ کب بنایا ہے؟ بلوغت کے بعد، ٹھیک ہے۔ بندہ کوئی جرم کرتا ہے، کوئی قصور کرتا ہے، تو اس کو سزا تب ملے گی جب وہ بالغ ہو جائے، نہ بالغ کو یعنی کہ نا سزا نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے نا۔
لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے چونکہ یہ ایک نبی کی زندگی کا معاملہ تھا، اور نبی بھی وہ جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، تو اس کے لیے آپ کا خاص اہتمام کیا گیا، سینہ مبارک چاک کر کے تو پھر آپ کو یعنی کہ نا ساری صفائی کر دی، کیونکہ یہ جو جذبات ہوتے ہیں نا، منفی قسم کے جذبات، اس کے اندر یعنی حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت، ٹھیک ہے نا، انتقام، یہ انسان کو بڑے کام نہیں کرنے دیتا، انسان کے راستے کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لیے یہ چیزیں نکال دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وجہ سے ہمیشہ کے لیے شیطانی اثرات سے محفوظ ہو، وغیرہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تمام اولاد میں شیطان کا ایک حصہ اندر رکھا، آزمائش ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ نا ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات کے وقت تھی، ان کی باری تھی، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پہ جتنے رحم دل اور غم خار تھے، اس کی مثال ہی نہیں ہے۔ تو رات کے وقت آپ کو اپنے دوستوں کی یاد آئی جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، جنت البقیع کے اندر جو مدفون تھے، بقیع غرقد کے اندر، رات کو آپ کو شاید ان کا خیال آیا، آپ بستر سے اٹھے اور آپ قبرستان چلے رات کے وقت، ان کے لیے دعا وغیرہ کی۔ ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی، انہوں نے آپ کو بستر پہ موجود نہ پایا، وہ پریشان ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ عورتوں کا عام کو جو خیال ہوتا ہے کہ چونکہ ان کی اور بھی یعنی کہ نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھیں، ان کی سوکریں تھیں، ان کا خیال گیا کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور بیوی کے ہاں نہ چلے گئے۔ تو ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جلدی سے باہر نکل کے دیکھتی ہیں تو ان کو شاید اتنی دیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس تشریف لا رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جلدی جلدی یعنی کہ نا اندر بستر پہ جا کر کے نا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو پتہ بندہ تیزی کے ساتھ جب بھاگ کے آتا ہے نا تو سانس پھول جاتا ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے نا، ٹھیک نا۔ تو اب ان کے سانس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی کہ معاملہ کیا ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا ہی کوشچن یہ کیا، اغرتی یا عائشہ، عائشہ لگتا تم غیرت میں آ گئی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ باری میری اور میرے شوہر کسی اور کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے، اپنی دوسری بیوی کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو ہماری سیدہ عائشہ کہ اللہ کے رسول جس کا شوہر آپ جیسا ہو وہ غیرت کیوں نہ کرے، میرے شوہر جیسا کسی کا شوہر بھی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا یعنی کہ عظیم الشان شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے تو بیوی کو اس پہ جذبات تو آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ لگتا ہے تیرا شیطان تیرے پاس آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ماں جی کہنے کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا آدم کی ہر اولاد کے ساتھ شیطان ہے، اب آدم کی اولاد تو آپ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ماں جی نے اگلا سوال کیا، اللہ کے رسول پھر آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ نے میری مدد کی، وہ میرا فرما بردار بن گیا، وہ مجھے غلط کام کا حکم دے ہی نہیں سکتا، یعنی گویا وہ جو مادہ تھا شیطان کی کہ نہ باتوں کو عمل میں لانے والا، اللہ نے ویسے نکال دیا۔ اس لیے فرمایا کہ حدیث کے لفظ فاسلم، اس کے دو معنی ہو سکتے، وہ مسلمان ہو گیا یا میں اس سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ سلم کا معنی سلامتی میں آنا بھی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ محفوظ کیسے ہوئے کہ آپ کے جسم مبارک کے اندر اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے جو شیطان کا ایک حصہ رکھا ہے وہ آپ کے اندر اللہ نے ویسے ہی ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ شروع سے ہی وہ لوتھڑا جو تھا وہ شیطانی مادے کا وہ آپ کے جسم مبارک سے نکال دیا، تاکہ آئندہ آپ کے جو اگلے مراحل ہیں زندگی کے، پورا بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی، سارا کا سارا صاف ستھرا اور شفاف طریقے سے گزرے، کوئی بھی آپ کا دشمن، آپ کا مخالف آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکے، ٹھیک ہے۔ تو یوں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سینہ مبارک یہ پہلی دفعہ چاک کیا گیا، پھر فرشتوں نے اس کو بند کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور بالکل صحیح سالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے فوری طور پہ، فرشتے چلے گئے اور آپ کا چہرہ تھوڑا سا اترا سا تھا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا اپنے سامنے، انہوں نے شور مچا دیا، نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچے ایسے بھاگتے ہوئے خوف زدہ ہو کر کے ماں سیدہ حلیمہ کے پاس آئے کہ آپ کے بیٹے کو تو قتل کر دیا گیا اس طرح کر کے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب سیدہ حلیمہ جلدی جلدی دوپٹہ سر پہ رکھا، بھاگتی آئیں، دیکھا بیٹا تو خوش یعنی کہ بڑے نا خوشگوار طریقے سے کھڑا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابھی بچے تھے نا تو طبی طور پہ کچھ ہلکے سے پریشان آپ ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کی پریشانی دیکھ کے پھر ماں نے آپ کو پیار بھی کہا بیٹا کیا ہوا تھا؟ تو سیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پورا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ اس سے سیدہ حلیمہ آپ جب تھوڑی سی نا پریشان ہو گئی کہ میرے پاس یہ بچہ امانت ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کلا اس کے خلاف کو اور اس کے فساد کوئی اور واقعہ پیش آ جائے اور اس کو نقصان ہو جائے اور میرے لیے کوئی مسئلہ بن جائے۔ اب ان کا دل تھوڑا سا نا پریشان ہو گیا، اب انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید اپنے پاس رکھے۔ چند ماہ گزرے، پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئی اور آ کر کے کہا یہ آپ اپنی امانت واپس لے لیں، ٹھیک ہے نا، اب میں آپ کے بیٹے کو آپ کے حوالے کرنے آئی۔
تو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ بھی حیران ہوئی کہ حلیمہ یہ کیا بات ہوئی، ابھی چند مہینے کی بات ہے تو میری منتیں کر کے لے کے گئی بیٹے کو، ٹھیک ہے نا، تو اب تو نے یعنی کہ نا خود اپنی مرضی سے واپس کرنے آ گئی، ہم نے تو ڈیمانڈ نہیں کی۔ تو سیدہ حلیمہ نے پھر رضی اللہ عنہا نے وہ سارا واقعہ وہ سنایا سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا۔ تو وہ واقعہ سننے کے بعد سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ حلیمہ، یہ روایت سندن کچھ کمزور ہے جو سیدہ آمنہ کے حوالے سے ہے، تو سیدہ آمنہ کہنے لگی کہ حلیمہ تو پریشان نہ ہو، یہ میرا بیٹا عام بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، میں نے یعنی کہ نا شروع سے لے کر کے اس کی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، تو یہ چیزیں میرے بیٹے کو نقصان نہیں دیں بلکہ اس کی شان میں اور اضافہ کریں۔ کیوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب سے میں اس کے ساتھ امید سے ہوئی تو مجھے اس کا حمل محسوس نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ کہ پریگننسی کا معاملہ ایک بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کا حمل میرے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنا، پھر اس کی ولادت میرے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنی، ٹھیک ہے نا، پھر میں نے دوران حمل یہ دیکھا تھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے وہ شام کے محلات روشن ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ میرا بیٹا کو بڑی شان والا ہوگا جس کی شہرت دور دور تک پھیلے گی، اس لیے تیری باتیں میرے لیے یعنی کوئی عجیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان سے مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر اس وقت سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ہاں رہنے لگے، ٹھیک ہے نا، تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے پھر آپ وہاں سے دیار بنی سعد سے آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلا شق صدر ہے جو آپ کا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کتنی دفعہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، تو اس کے بارے میں نا سیرت کی جو روایات ہیں وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 5 مواقع پہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ ایک یہی ہے بچپن میں، دوسرا آتا ہے کہ جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی تو پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس بارے میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی ہے۔ سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی رہتے تھے اور آپ سے بہت علم سیکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے جس شاگرد کا استاد کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہونا سیکھنے والا، وہ پھر بعض اوقات بڑے سوال بھی پوچھ لیتا ہے، عام طلبہ جھجکتے ہیں، تو صحابہ کہتے تھے حضرت ابو ہریرہ کی وجہ سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا تھا کہ چونکہ یہ اللہ کے رسول کے پاس ہی رہتے تھے تو یہ آپ سے بعض اوقات ایسے سوال پوچھ لیتے تھے جن کے پوچھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ آپ کے لڑکپن کے اندر آپ کے ساتھ عجیب واقعہ کیا پیش آیا جس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ مستقبل میں کوئی بڑا مقام پانے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس طرح کا سوال تیرے جیسا بندہ ہی پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ آپ سے سیکھنے سکھانے کے بڑے حریص تھے۔ تو آپ نے فرمایا بات یہ تھی کہ میری عمر 10 سال تھی اور میں صحرا میں جا رہا تھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ٹھیک ہے نا، اس وقت آپ نے ان کا نام جبرائیل اور میکائیل بیان کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ فرشتے آئے اور میرے پاس آئے اور بڑی خوبصورت کنڈیشن اور حالت میں تھے، تقریباً وہی حالت جو آپ پہلے جو آپ نے محسوس کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے میرے سے بات چیت کی اور بات چیت کرنے کے بعد مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کیا اور پھر میرا سینہ مبارک چاک کر کے میرے اعضاء کو اچھی طرح زمزم کے پانی کے ساتھ دھو کر کے، ٹھیک ہے، اس کو بند کر دیا، ٹھیک ہے، اور بند کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر آپس میں کچھ باتیں کی، ٹھیک ہے، اور پھر وہ تشریف لے گئے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے پھر مجھے اندازہ ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یعنی کہ انوکھا معاملہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس کے بعد یعنی کہ مجھے عام یعنی کہ نا خلاف واقع جو باتیں ہیں وہ مجھے محسوس نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور بلکہ انہوں نے یعنی کہ نا وہ جب میرا سینہ مبارک صاف کیا تو کہا کہ ہم نے آپ کے دل سے نفرت، بغض، حسد اس طرح کے جذبات نکال دیے ہیں اور اس کی جگہ پہ رافت، رحمت اور کرم رکھ دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میری طبیعت کے اندر یہ چیز غالب رہی، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو بہت کم غصہ آتا تھا اور ریزن پہ ہی آتا تھا، کسی وجہ سے آتا تھا، ویسے غصہ نہیں آتا تھا آپ کو، ٹھیک ہے نا، کوئی بات غصے والی تو آپ کو غصہ آتا تھا، تو آپ کی طبیعت میں، مزاج میں، ٹھیک ہے نا، اخلاق اعلیٰ کا غلبہ تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لوگوں کو معاف کر دینا، انتقام نہ لینا، شفقت اور پیار سے پیش آنا، تو یہی آپ کو فرمایا یہ چیزیں انہوں نے کی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے پھر اثرات میں نے اپنے یعنی کہ نا مزاج میں، اپنے اخلاق میں محسوس کیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو یہ ہے دوسری بار آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ تیسری ایک روایت جو آتی ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 20 سال ہوئی تو پھر سینہ مبارک چاک کیا گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ جو 10ویں سال آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، یہ روایت بھی پختہ نہیں ہے،
اس کی سند بھی کمزور ہے، بلکہ بعض راوی سخت ضعیف ہیں۔ اور جن راویوں نے یہ بیان کیا ہے کہ 20 سال کی عمر ہونے پہ پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، یہ لگتا ہے کہ انہی راویوں میں سے کوئی راوی بھول گیا اور اس نے 10 کی جگہ 20 کا لفظ بھی بول دیا۔ بنیادی طور پہ روایت وہی ہے 10 والی، لیکن ایک راوی ایسا بولا ہے کہ اس نے 10 سال کی بجائے 20 سال کا نام لے لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ گویا پھر 3 بار ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ دونوں ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ چوتھی بار جو آپ کا سینہ مبارک چاک کرنے کی روایت آتی ہے، وہ آتی جب آپ نبی اور رسول بننے لگے، جب آپ پہ اول وحی کا آغاز ہونا تھا نا، اس سے پہلے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بارے میں بھی کئی روایات ہیں۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نبوت سے 2 سال پہلے آپ کو خلوت پیاری ہو گئی تھی۔ آپ زیادہ راہ سامان وغیرہ لیتے اور 4-5 کلومیٹر دور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی دن وہاں گزارتے، پھر جب وہ کھانے پینے کا سامان ختم ہوتا واپس ماری خدیجہ کے پاس آتے، پھر سامان لے کے چلے جاتے۔ تو اسی دوران میں کسی وجہ سے کسی کام سے سیدہ خدیجہ نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر مانی کہ ہمارا یہ کام ہوا تو ہم جو ہے ایک مہینے کا غالباً اعتکاف کریں گے۔ قدرتی طور پہ وہ جو کام آپ کا تھا وہ رمضان کے مہینے میں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں میاں بیوی سیدہ خدیجہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں تھے، ٹھیک ہے نا؟ الگ الگ جگہ پہ، یعنی کہ ان کا خیمہ الگ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا الگ تھا۔ تو آپ اپنے خیمے میں تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں خیمے سے نکلا ہی ہوں تو میرے پاس 2 فرشتے آ گئے، نورانی صورت کے اندر، سفید کپڑوں کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک اوپر فضا میں ہے، دوسرا نیچے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو غالباً میکائیل علیہ السلام فضا میں تھے، تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ گئے اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنی بیوی کے سیدہ خدیجہ کے خیمے میں جانے نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ کہا کہ آپ یہیں رہیں گے۔ پھر انہوں نے میرے سے بات چیت کی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپس میں وہ دونوں فرشتے گفتگو کرتے رہے اور مجھے لٹایا اور میرا سینہ کھولا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اچھی طرح یعنی کہ وہ زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، ٹھیک ہے؟ صاف شفاف اس کو کیا اور پھر اس کو بند کر دیا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ باتیں کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ یہ چونکہ اب آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجنے جا رہا تھا، آپ ایک بڑی بھاری ذمہ داری اٹھانے جا رہے تھے، اس لیے اس کے تیاری کے لیے قریب پھر آپ کے سینہ مبارک کو دھو دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ یعنی کہ آپ پوری طرح یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے اور اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس بارے میں جو روایات ہیں کچھ اہل علم تو اس کو صحیح مانتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو صحت اور ذوف والی کسوٹی پہ پرکھیں، ٹھیک ہے، کہ راوی جو اس کو بیان کرنے والے وہ واقعتاً قابل اعتماد ہیں، تو ان راویوں پہ پوری طرح تسلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ روایات سند کے اعتبار سے یہ بھی کمزور ہے، جو چوتھی بار آپ کا شک صدر ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اب آ جاتا ہے آپ کا شک صدر، یعنی کہ 5ویں بار جو ہوا ہے وہ ہوا ہے معراج کے موقع پہ، یہ 5واں شک صدر ہے، ٹھیک ہے نا؟ روایات کے مطابق، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بیان کرنے والے جو ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی سب سے معتبر ترین جو کتابیں ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف، ان کے اندر یہ بات آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے اندر تھا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن، ان کا نام تھا ہانی، کہ میں ہانی کے گھر میں تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں میں حتیم میں سویا ہوا تھا۔ تو یہ کوئی مختلف روایات نہیں، اصل میں ہوتا ہے کہ یہ مختلف یعنی کہ اوقات ہیں۔ شروع میں آپ یعنی کہ رات کے آغاز میں سیدہ ہانی کے گھر میں تھے، پھر آپ بیت اللہ میں آئے، بیت اللہ سے اٹھ کے آپ حتیم میں آ گئے، حتیم میں آئے تو جبریل امین علیہ السلام آ گئے، ٹھیک ہے؟ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ سے بات چیت کی، تو آقا علیہ السلام فرماتے پھر انہوں نے مجھ کو لٹایا، لٹانے کے بعد میرا سینہ مبارک چاک کیا، سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد پھر انہوں نے کچھ چیزیں میرے اندر رکھ دی، ٹھیک ہے نا؟ اور کہا یہ ایمان اور حکمت ہے، ایمان و حکمت کے ساتھ میرے سینے کو بھر کے پھر اس کو بند کر دیا گیا۔ یہ سینہ مبارک جو چاک کیا جانا ہے یہ مستند روایات سے ثابت ہے، اور یہاں ایمان اور حکمت رکھا گیا اور اس طرح سینہ مبارک کو اس لیے دھویا گیا کہ یہ آپ کا جو اس وقت کا جسم مبارک تھا نا، وہ یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے تو پرفیکٹ پوری طرح درست تھا، لیکن عالم ملکوت کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتا ہے، عالم بالا کو دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، الگ سے یعنی کہ ایک صلاحیت چاہیے تھی، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے تیار کیا گیا، ٹھیک ہے؟ کہ دنیا کا معاملہ ادھر ہے،
وہ جو اوپر کا جہان ہے اس کے لیے خاص صلاحیت چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کر کے دھو کر کے ایمان اور حکمت کے ساتھ لبریز کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے جو پہلے آپ کا سینہ مبارک فرسٹ ٹائم چاک کیا گیا ہے، وہاں صرف کیا کیا گیا ہے کہ آپ کے سینہ مبارک سے شیطانی لوتھڑا نکال دیا گیا، وہاں ایمان اور حکمت بھرنے کی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہاں کیا ہے، یہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، کوئی چیز نکالی نہیں گئی بلکہ اضافی چیز ڈال دی گئی، ایمان اور حکمت. چونکہ اسی کے تھوڑی دیر بعد پھر آپ نے ہجرت کی اور آگے پھر آپ کو بڑے مشکل مراحل بھی پیش آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو مخالفین کے تابڑ توڑ حملوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی وقت ممکن تھا جب آپ کو پوری طرح اس کے لیے تیار کر دیا جاتا، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پیشگی ایک انتظام تھا. ایک تو یہ کہ آپ عالم بالا کو، ٹھیک ہے نا، آسمان کی سیر کرنے کے متحمل ہو جائیں، وہاں آپ نے عجیب و غریب مناظر دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں تک جا رہا ہے جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے، سدرۃ المنتہا سے کچھ اوپر اللہ کے رسول گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ نا مکالمہ ہوا ہے، اوہا الی عبدہ ما اوہا، ٹھیک ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ سے بات نہیں، پھر جنت کا نظارہ ہے، جہنم کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اور عجیب و غریب جس طرح اللہ نے کہا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ٹھیک ہے، میرے پیغمبر نے بڑی بڑی عظیم نشانیاں دیکھی، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایمان اور حکمت کا ہونا ضروری تھا، ٹھیک ہے نا. پھر آپ واپس تشریف لائے اور مخالفین نے اعتراض کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے، سارا یہ معاملہ چلا. پھر اس کے بعد مدینہ تشریف لے آئے، اور مدینے کا معاملہ مکہ سے بھی مشکل تھا، ٹھیک ہے. مدینہ کے اندر صرف آپ کو کافروں سے یعنی کہ نا سامنا تھا، مدینے کے اندر آ کر کے آستین کے سام مل گئے آپ کو منافقین، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا اندر سے کافر تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. یہاں کچھ کافر بھی ہیں اور بعض کئی منافق ہیں، اور باقی آپ کے مخلص دوست ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا. اور پھر یعنی کہ نا باقاعدہ طور پہ جنگوں کا آغاز ہوا، تو بڑا مشکل مراحل تھے، اور اس کے لیے بڑا حوصلہ اور حلم چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایمان اور حکمت کے ساتھ آپ کا سینہ مبارک یعنی اس طرح چاک کروا کر کے تو آپ کو ان آنے والے مراحل کے لیے پوری طرح تیار کریں، ٹھیک ہے نا. تو اب ان کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ٹوٹل یہ نا روایات کے اندر 5 دفعہ کا ذکر آتا ہے، لیکن درمیان کی 3 روایتیں قابل استدلال نہیں ہیں. اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک 2 بار چاک کیا گیا، ایک بچپن میں 2 سال کی عمر کے بعد، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کہہ لیں کہ 3 اور 4 سال کے درمیانی عمر میں، اور دوسری مرتبہ معراج شریف کے موقع، ٹھیک ہے نا. اور معراج کب ہوئی ہے اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کئی اقوال ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ مدینہ شریف جانے سے کوئی سال سوا سال پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا، سن 1290 کے آخر میں، ٹھیک ہے نا، یا 13 کے شروع میں اس طرح کا واقعہ، ٹھیک ہے. یہ معراج شریف کا جو واقعہ پیش آیا، اور اس میں پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ نا شک صدر کے جو واقعات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کے چاک کیے جانے کے واقعات جو سیرت کے اندر بیان کیے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے، ٹھیک ہے نا. ان کے مقاصد کیے تھے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے، ٹھیک ہے نا. تو وہ مقاصد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حاصل بھی کیے ہیں. تو جتنے سیرت نگار ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے سب کے سب اس واقعے کو مانتے ہیں. البتہ کچھ لوگ جو معجزات کے منکر رہے ہیں نا، انہوں نے اس واقعے کو نہیں مانا ہے، ٹھیک ہے نا. جن میں بر صغیر کے اندر ایک بڑا نام ہے سر سید احمد خان، ٹھیک ہے نا. سر سید احمد خان اس واقعے کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا. مصر کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے ابو زہرا، وہ بھی نہیں مانتے. ایک اور بڑا اسکالر ہے اب محمد حسین ہیکل، ٹھیک ہے، اس نے بھی سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں. یہ 3 بڑے نام ہیں سیرت پہ کام کرنے والوں کے جو واقعہ شک صدر کو منکر ہے. سر سید کی پرابلم تو یہ ہے، اس نے کئی ایک اعتراضات بھی کیے ان واقعات کے اندر. اس کی پرابلم یہ تھی کہ اس نے اصول اور ضابطے ایسے بنا دیے تھے جس کی وجہ سے اس نے ٹوٹل معجزات کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے. سر سید احمد جنب اس معاملے میں گمراہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. فرشتوں کو نہیں مانتا، سیدہ مریم علیہ السلام کے نکاح کو نہیں مانتا، یعنی کہ نا ان کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے. اسی طرح جتنے بھی ایسے معاملات ہیں جو خلاف عقل ہیں، معجزات ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اس نے یہ واقعہ بھی چونکہ ایک طرح کا خلاف عادت ہے، ٹھیک ہے نا، عقل میں نہ آنے والا واقعہ، اس لیے اس نے اس پہ بھی عجیب طرح کے اعتراضات کر کے اس کا بھی انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا. بنیادی اعتراض اس کے میں اشارتاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کہ جی سینہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاک کیا گیا، اور اس کو بیان کرنے والے حضرت انس ہیں جو آپ کے خادم خاص ہیں. انس رضی اللہ عنہ آپ کے صحابی بنے ہیں مدینے کے اندر آ کر کے، انصاری تھے،
ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ مکے کا ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں انس تو اس وقت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, مکے کا مدینے کا آدمی مکے کا واقعہ بیان کرتا ہے, اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے. یہ اس نے روایت یہ ایک ایشو بنا دیا, حالانکہ یہ ایشو بنتا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کے بارے میں اہل علم کا یہ متفقہ قاعدہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے سچے ہیں, عادل ہیں, غلط بیانی نہیں کرتے. بعض صحابہ وہ واقعہ اگر بیان کرتے ہیں جس کے اندر وہ خود شامل نہیں ہیں, تو وہ لامحالہ انہوں نے کسی اور بڑے سے سنا ہوتا ہے, اور حدیث کے اندر بے شمار ایسی حدیثیں. اگر یہی معیار بنائیں, اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو پہلی وحی آئی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سارا واقعہ کون بیان کرتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. سیدہ عائشہ کی یعنی کہ نا آپ کی بیوی بنی ہے مدینے میں آ کر کے. اس وقت تو آپ کی بیوی بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے, بلکہ جب آپ کے پاس وحی آئی ہے, ٹھیک ہے نا, تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل چھوٹی تھی. ٹھیک ہے نا, خدیجہ تو پہلے بیوی تھی نا, لیکن یہ واقعہ سارا وہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں, سارے اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اگر سر سید کے اصول کو مانا جائے تو پھر تو وحی کی تفصیلات بھی ہمیں ساری چھوڑنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. پھر سیدہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرا اعتراف ہر سید کا یہ ہے, سیدہ انس کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پہ سلائی کے نشان دیکھتا تھا. جب کسی چیز کو سی دیا جاتا ہے نا, جسے آپریشن کرنے کے بعد اسٹیچز ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ ٹانکوں کے نشانات نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں انس کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں کرتا رضی اللہ عنہ. تو بھائی ٹھیک ہے, اس میں کون سی انجانی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ کون سی کہ اوپن چیز ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پہ قمیض ہوتی تھی, ٹھیک ہے, آپ نے چادر لی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا, انس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے جب آپ کے خادم بن کے آئے ہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ تو گھر میں قمیض اتار دیا کرتے تھے, تو حضرت انس کو یہ دیکھنے کا موقع ملا, باقی صحابہ کو نہیں ملا. ٹھیک ہے نا, اب اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے تو قمیض نہیں اتارتے تھے, گھر میں بعض اوقات آپ کی ٹانگ مبارک سے بھی کپڑا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا تھا, قمیض بھی آپ اتار دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, تو انس رضی اللہ عنہ بچے بھی تھے. ٹھیک ہے نا, ان سے یعنی ایسا کوئی معیوب نہیں تھا ان کے سامنے قمیض کو اتارنا, انہوں نے دیکھا جو دیکھا بیان کر دیا. ٹھیک ہے نا, باقی صحابہ نہیں دیکھا, انہوں نے نہیں بیان کیا, تو اس میں چنبے والی کون سی بات ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا وہ بیان کیا ہے. جو سر سید نے یہ اعتراض کر دیا کہ انس مدینے کے ہیں, واقعہ مکے کا ہے اور اتنا پہلے کا ہے, تو بات یہ بھائی جو آپریشن کے نشان ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں, کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے نا, سالہ تو بڑھاپے میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا, جو اسٹیجز کے نشان ہیں نا وہ قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے وہ آپ کی آخر عمر تک آپ کے سینہ اطہر پہ تھے, جو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے دیکھے ہیں. ٹھیک, وہی انہوں نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کے بیان میں کون سی غلطی ہے؟ تو یہ اس طرح کے سطحی قسم کے اعتراضات سر سید نے کر کے نا, نعوذ باللہ, یعنی کہ نا وہ واقعہ شک صدر کا انکار کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ درست نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے یعنی کہ ایک تائید بھی تھی, ان کو آنے والے مراحل کے لیے تیار بھی کرنا تھا, اور آپ کی حفاظت کرنا تھی. ٹھیک ہے نا, اور پھر یعنی کہ نا آپ کی شان اور مقام میں اضافے کا ایک ذریعہ اس کو بنانا تھا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سارے یعنی کہ نا یہ معاملات وہ کیے گئے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کل کے معاملات پھر اسی میں نا ایک آپ کو نبوت کی نشانی اور دی گئی, جس کو مہر نبوت کہتے ہیں. آپ کے یعنی کہ نا پچھلی سائڈ پہ یعنی کہ سامنے شک صدر سینہ مبارک چاہ کی یعنی کہ نشان تھے, اور پیچھے نبوت کی ایک اور نشانی تھی. اس پہ انشاءاللہ کل کے ہمارے لیکچر کے اندر وضاحت آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے.